محفل سما کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے بہت اہم ہدایات اور بڑی خاص رہنمائیاں فرمائی ہیں، اور ان ہدایات پر اور ان خاص رہنمائیوں پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کے حالات اور تعلیمات کی کتاب ہے۔ سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، نصیریہ، کلیمیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، یعنی حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے جو سلسلہ شروع ہوا، حضرت خواجہ قطب، پھر بابا فرید، حضرت محبوب الہی کے بعد میں حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی، اور پھر یہی سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی، اور پھر شیخ کلیم اللہ کے خلیفہ اور مرید خاص ہیں حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں یہ موجود ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی نظامی کے یہاں جب خانقاہ میں قوالیاں ہوتی تھیں تو اس محفل سما میں ہر عام آدمی کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کچھ خواص ہوتے تھے، کچھ اخص الخواص ہوتے تھے جن کی حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی نے ایک لمبے زمانے تک تربیت فرمائی ہوتی تھی، یعنی حضرت نے ان کا تزکیہ کیا ہوتا تھا، ان کے دل کی صفائی کی ہوتی تھی۔ ایک لمبے زمانے تک وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اپنی تربیت کروا لی ہوتی تھی، تو ان تربیت یافتہ لوگوں کو ہی مجلس سما میں یعنی محفل سما میں شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ اور پھر حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ حضرت کا بھی معمول یہ رہا کہ حضرت کے وصال ظاہری کے بعد میں، یعنی شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کے وصال ظاہری کے بعد میں، حضرت نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عمل رہا کہ جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے تھے، جن کو جو ہے پڑھایا لکھایا حضرت شیخ نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی نے، پھر ان کی تربیت بھی کر لی، تو تربیت یافتہ لوگوں کو ہی محفل سما میں بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ تو ہر عام شخص، ہر آئیں بائیں شائع جو ہے وہ محفل سما میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ محفل سما میں بیٹھنے کے لیے باضابطہ ان تمام لوگوں کی جو ہے تربیت کی جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہ جب وہ محفل سما میں بیٹھاتے تھے تو اس سے پہلے وہ مجاہدات کرایا کرتے تھے، وہ ریاضتیں کرایا کرتے تھے، تاکہ محفل سما میں بیٹھنے کا لطف اٹھایا جا سکے۔ سلسلہ چشتیہ میں محفل سما جو ہے وہ روح کی غذا مانی جاتی ہے اور اس کو عبادت کا جز بھی مانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس فرق کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے اس دور میں کہ جب لوگ محفل سما سے اٹھ کر کے لنگر خانوں کی طرف جاتے ہوں اور نماز کا وقت ہوتا ہوں، مسجد کی طرف نہ جاتے ہوں، تو ایسے وقت میں ہمارے بزرگوں کا عمل دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے صوفیہ کا عمل یہ رہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، عین جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، عین جو عبادت ہے وہ حج اور زکوٰۃ ہے۔ اور اگر ان تمام عبادتوں کی طرف، ایک بڑی خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یعنی کشف المحجوب میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اگر محفل سما کے ذریعے بندہ نمازوں کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس عبادت کے جز کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی محفل سما میں آپ رات بھر بیٹھے رہیں لیکن صبح فجر چھوڑ دیں تو معاف کیجیے گا کہ اس محفل سما میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو محفل سما میں تو اس لیے بیٹھا جائے تاکہ ہمارا جو احساس ہے وہ بیدار ہو، ہماری روح کو زندگی ملے، ہم وہاں ذکر سنیں، اللہ کی توحید کا ذکر سنیں، رسول پاک کی رسالت کا ذکر سنیں، من کنت مولا کا وظیفہ سنیں، ہم اپنے بزرگوں کے واقعات ان تمام چیزوں کے ذریعے سنیں، مثنوی مولائے روم سنیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے، چاہے وہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی ہوں یا حضرت جلال الدین رومی ہوں یا حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے لوگوں نے جو کلام تصوف پر، حقیقت پر، معرفت پر لکھے ہیں، ان تمام کلاموں کو سنا جائے اور ہم گہرائی تک پہنچیں، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت میں غوطہ زنی کریں، اور پھر اس احساس کے ساتھ میں جب ہم عین عبادت کی طرف جائیں گے، مسجد کی طرف جائیں گے، نمازوں کی طرف جائیں گے، تو ہمارا احساس، ہماری عبادتوں کا جو لطف ہے، ہماری عبادتوں کا جو سرور ہے، ہماری نمازوں کی جو مٹھاس ہے، ہمارے سجدوں کی جو لذت ہے، وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر محفل سما کے ذریعے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کا تزکیہ کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ سلطان العارفین حضرت شیخ سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی انسان چاہے زندگی بھر جتنی محنت کرتا رہے، بغیر کسی مرشد کے رہنمائی کے حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرون وسطیٰ کا دور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سلسلہ شروع ہوا، یعنی 1000 سال تک مسلمانوں کی تاریخ میں یہ بہت اہمیت رہی اس چیز کی کہ مسلمان اگر سائنٹسٹ ہے، مسلمان اگر ڈاکٹر ہے، مسلمان اگر انجینئر ہے، مسلمان اگر فقہ کا سب سے بڑا امام اعظم ہے، حضرت امام مالک، امام شافعی جیسے لوگ بھی ہیں، تو یہ وہ تمام لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے روایتی
علوم میں مہارت حاصل کرنے کے بعد میں اپنے دل کے تزکیے کے لیے کسی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے تربیت لی ہے، اپنے وقت کے تمام فلاسفر جو ہے وہ کسی صوفی کی بارگاہ میں جا کے اپنے دل کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر جب دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ محفل سما میں بیٹھتے ہیں، اور جب وہ محفل سما میں بیٹھتے ہیں تو اس انداز سے بیٹھتے ہیں کہ اسی کتاب میں یعنی مکتوبات کلیمی میں حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے حوالے سے یہ بات اس میں لکھی گئی ہے کہ حضرت نظام الدین اورنگ آبادی اس بات پر بھی توجہ فرمایا کرتے تھے کہ محفل میں کوئی شخص اپنے گھٹنے کھڑے کر کے نہ بیٹھے، بلکہ اتنا ادب اتنا احترام کرے محفل کا کہ وہ اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں زانوؤں کو سمیٹ کر کے بیٹھے، تو اس محفل میں کوئی شور شرابہ کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہم محفلوں میں دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری محفلیں اور ہمارے جو محفل سما پر اٹھنے والے سوالات ہیں ان کی دن بدن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں لوگ سوالات کرتے ہیں تو سوالات ان کے اپنے جائز ہیں ناجائز ہیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن محفلوں کے آداب کے حوالے سے، خاص طور سے محفل سما کے آداب کے حوالے سے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں نے جو رہنمائیاں فرمائی ہیں، کیا ہماری محفلیں ان ہدایات اور ان رہنمائیوں پر چل رہی ہیں؟ اور اگر ان ہدایات پر نہیں چل رہی ہیں تو یقین جانیے کہ سوال کرنے والے ہمیں توجہ دلاتے ہیں اس بات پر کہ ہم اپنے بزرگوں کے اس مشن کو اور اپنے بزرگوں کی ہدایات کو واپس اپنی محافل میں شامل کریں، تاکہ ان محفلوں سے لطف، ان محفلوں کا سرور، ان محفلوں کی لذتیں ہر خاص و عام کو جو ہے وہ حاصل ہو سکیں۔ تو اس کتاب میں خاص طور سے یہ ذکر کیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ محفل سما اگر کہیں کسی خانقاہ میں آرگنائز کی جائے گی تو اس کے آداب کا، اس کے احترام کا سننے والے بھی اور سنوانے والے بھی اور سنانے والے بھی سب خیال رکھیں گے، تب انشاءاللہ سوالات بھی بند ہوں گے اور ان محفلوں کی جو لذتیں ہیں اور ان محفلوں کا جو سرور ہے وہ بھی سامعین کو حاصل ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہے تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں ساجھا کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔